انٹرنیشنل نے دی ہے. پورے ملک پہ قبضہ کر کے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا جا رہا ہے. ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت جب نہیں ہوئی. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2.5 سال کے اندر جو صرف عمران صاحب کی حکومت نے قرضہ لیا ہے، 5 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 10,400 بلین کا قرضہ لیا اور کیا بنایا؟ 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی. پورے ملک میں وفاق کی اکائیوں کو موٹر ویز کے ساتھ جوڑا، ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، پبلک ٹرانسپورٹ بنائی. یہ جو قرضہ لیا 10,000، یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں. کہتے ہیں نا قرضے لے لیے، ہمیں قرضے دینے پڑ رہے ہیں تو عوام تکلیف میں ہے، ہمیں قرضے دینے پڑ رہے ہیں تو مہنگائی ہے، ہمیں قرضے دینے پڑ رہے ہیں تو یہ حال ہمارا معیشت کی تباہی ہے. لیکن میں آپ کے کیمراز کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10,400 بلین 5 سال میں جو منصوبے میں نے آپ کو بتائے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے قرضہ لیا اور صرف 2.5 سال میں 11,500 بلین کا قرضہ ان نالائکوں اور چوروں نے لیا. 11,500 بلین کا. اور اگر صرف آپ کی سمجھ کے لیے کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے 11,500، وہ اس لیے قرضہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آ رہی کیونکہ چوروں نے، نالائکوں نے 11,500 کا قرضہ لے لیا اور جھوٹ بولتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے قرضے دینے کے لیے ہم نے 11,500 قرضہ لیا. 11,500 قرضہ لے کے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور اگر آپ کی سمجھ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 11,500 قرضہ کتنا ہوتا ہے، جبکہ کوئی منصوبہ نہ لگے، نہ ہسپتال میں کوئی نیا کمرہ، نہ اسکول میں نیا کوئی کلاس روم، نہ پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک اینٹ، نہ موٹر وے کی ایک اینٹ، نہ بجلی کا 1 میگا واٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 سال 11,500 بلین کا جو قرضہ ہے، 4 سال اگر موجودہ حکومت پاکستان کے عوام ہر شخص کو مفت بجلی دے، مفت گیس دے، مفت روٹی دے، مفت آٹا دے، مفت چینی دے، کیا دے؟ مفت بجلی دے، مفت گیس دے، ہر شہری کو مفت دوائی دے، مفت بجلی دے، مفت آٹا اور چینی دیا جائے. 4 سال تو یہ رقم بنتی ہے 11,500 بلین جو ان نالائکوں نے 2.5 سال میں قرضہ لے دیا، جو ملک کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنی تیزی سے قرضہ نہیں لیا. اور یہ قرضہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دے رہی ہے. یہ جو دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور کمیشن خور یہ کاغذ لہراتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاغذ کا سائز جو ہے وہ اتنا ہو گیا پچھلی پریس کانفرنس میں، لیکن یہ اتنے جھوٹے ہیں، یہ اتنے کمیشن خور نالائق چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ آپ کاغذ نہیں لہراتے. اب سرکاری خرچے کے اوپر بیٹھ کر وہ کمیشن خور شہزاد اکبر صاحب جو انشاءاللہ عمران صاحب کی سیاسی قبر میں کافن میں آخری تابوت میں کیل ٹھوکیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے. یہ جو بریف کیس پارٹی ہے نا، جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ڈائیورٹ کرتے ہیں، اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں. جس دن الزامات لگاتے ہیں، جس دن پریس ٹاک کر کے کوئی نہ کوئی تماشا کرتے ہیں، اس دن بجلی کی قیمت مہنگی کرتے ہیں، اسی دن پیٹرول کی قیمت مہنگی کرتے ہیں، اسی دن گیس کی قیمت مہنگی کرتے ہیں. اتنی بڑی واردات ڈالتے ہیں اس دن جس دن عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. تو مختصراً پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل جانا چاہیے اور چل گیا ہے، کیونکہ جب لوگوں کے گھر روٹی نہیں ہوتی، کھانے کو آٹا نہیں ہوتا، گیس کا بل نہیں دیا جاتا، مریض کو ہسپتال نہیں لے کے جا سکتے، بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، تو یہ جو پاکستان کا قومی خزانہ ہے اس پہ قبضہ گروپ اس وقت قابض ہے، ملک کو قبضے میں لیا ہوا ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ نالائکوں، نااہلوں اور چور ٹولے کو ان کے تمام ایلائز پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عوام نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اس لیے اوپن بیلٹ سینٹ میں ہونا چاہیے. جس وقت چیئرمین سینٹ کا الیکشن چوری ہوا،
डाका डाला गया। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए तो ये शख्स खुदा के लहजे में बोल रहा था। ये शख्स कहता था, इतना तकब्बुर था उस वक्त जब हमारा इलेक्शन चोरी हुआ चेयरमैन सेनेट का, और आज कहते हैं ओपन बैलेट होना चाहिए। 2.5 साल के बाद ये सिर्फ मीडिया पे प्रोपेगेंडा है। 2.5 साल के बाद आज जब अपने मेंबरान छोड़ के जा रहे हैं, जब अपने एलाइज छोड़ के जा रहे हैं, जब तन्हा रह गए हैं, पाकिस्तान की आवाम ने जब इनके एहतसाब की कार्रवाई शुरू कर दी है तो चीखें निकल रही हैं। ये आटा चीनी चोर माफिया ये मुल्क के ऊपर काबिज है, इस वक्त कब्जा किया हुआ है और दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ब्रॉडशीट ने इनकी तमाम चोरी पकड़ी है, करप्शन पकड़ी है। पिछले 5 साल वजीर आजम क्या कहता है? कहता है महंगाई तो हुई नहीं, महंगाई तो नहीं है मुल्क के अंदर इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त एटीएम ये कब्जा ग्रुप चलाते हों, जिस वक्त बावर्ची खाने का जो खर्चा है वो एटीएम चलाते हों, जिस वक्त मांगे तांगे की गाड़ी के ऊपर बैठते हों, जिस वक्त मुल्क के ऊपर दाएं और बाएं आटा चीनी चोर माफियाज को बिठाकर मुल्क को और माफियाज की सहूलतकारी की जाती है, तो उस वक्त कहते हैं महंगाई नहीं है, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। तो मैंने कल भी कहा था कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर चुकी है। ये कब्जा ग्रुप आटा चीनी चोर माफिया जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिस तरह इनको पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ का मीडिया से पता चलता है, 31 जनवरी गुजर चुकी है, इनको अपने जाने का भी अब मीडिया से ही पता चलेगा। इनको ये पता चलेगा कि इनकी जो हुकूमत है वो जा चुकी है, जो अपने आप को वजीर आजम समझता है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो वोट चोरी करके आया है, ये वो कब्जा ग्रुप है जो मुल्क के ऊपर इस वक्त काबिज है। इसलिए इनके दिन गिने जा चुके हैं। 4 तारीख को इंशाअल्लाह पीडीएम का जो इजलास है उसमें पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब को असासाजात केस में पेश किया गया। अदालत के रूबरू उन्होंने आज फिर पूछा कि नैब की प्रोसिक्यूशन मुझे ये बताए कि मेरे खिलाफ करप्शन का कहां पे इल्जाम है और मेरे खिलाफ कौन से सरकारी मंसूबे, कौन से सरकारी टेंडर, कौन से सरकारी प्रोजेक्ट में किकबैक या कमीशन का इल्जाम है। जो तोता मैना की कहानी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बनाई गई है, उसमें 2 साल गुजर जाने के बावजूद एक धेले का सबूत प्रोसिक्यूशन सफाए मिसल पे और अदालत के रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं ला सकी। दूसरी तरफ इस मुल्क में जो कब्जा माफिया राइज है, उसमें मैंने कुछ सवालात किए थे मिर्जा शहजाद अकबर साहब से कि ये मुराद अकबर नामी आदमी जो आपका सगा छोटा भाई है, क्या आप बता सकते हैं कि जो पिंडी के एक मौजे में उसने कब्जा करने की कोशिश की और सरकारी गाड़ियों पर वो कब्जा लेने गया, उस कब्जे की इंक्वायरी का क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडीसी रेवेन्यू रावलपिंडी, एएसपी उस पर्टिकुलर सब डिवीजन का, उनके तबादले क्यों किए गए जब उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की मुराद अकबर के खिलाफ? रोज आप कागज लहराते हैं, इल्जामात की बुछाड़ करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, अदालतों में कुछ साबित नहीं होता और ना होना है। हम जो सवाल कर रहे हैं इनका जवाब देने से आप कासिर क्यों हैं? आपकी जबान को ताला क्यों लग जाता है जब आपसे आपके भाई के कब्जे का पूछा जाता है? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की ऑफेंस है। नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स सरकारी ओहदे पर होते हुए अपनी सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को या अपने खानदान को वो फायदा देने की कोशिश करे, ये सीधा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी लगता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद आगे आ जाइए, एक साहब हैं जो टीवी पे इतराफ कर चुके हैं कि मैंने पुलिस का जो सीसीपीओ है लाहौर का वो इसलिए लगाया था कि अपने बहनोई के प्लॉट पे उसका कब्जा जमा सकूं। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी अवाम को बताइए कि हाई कोर्ट उस आपके बहनोई के प्लॉट के हवाले से कह चुकी है कि वो आपने नाजायज कब्जा कराया था, वो आपके बहनोई का प्लॉट था ही नहीं। नंबर 3, लाहौर के एक सूबाई वजीर हैं जिनके नाम में खोखर आता है, उनके कब्जे के मामलात की वजह से और आए रोज
قبضے پہ جھگڑے کے معاملات کی وجہ سے آپ نے ان کو وزارت سے ہٹایا. وہی کام کیا جو عامر کیانی کے ساتھ کیا تھا کہ دوائیاں چوری کر لو, تمہیں عہدے سے ہٹا دیتے ہیں, تم پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جاؤ. ان موصوف صوبائی وزیر سے جواب کون لے گا؟ ہمیں قبضہ مافیا کرتے ہیں. اور جتنے کیسز مسلم لیگ نون کے خلاف بنائے گئے ہیں, کھوکھر برادران کا آرڈر آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب نے اس میں 2 الفاظ استعمال کیے ہیں, ایڈمنسٹریشن کی ہائی ہینڈڈنس, یعنی انتظامیہ نے اس میں زیادتی کی, اور انہوں نے کہا کہ سول کورٹ کا سٹے تھا وہ سٹے رہے گا. یہ کرائے کے ترجمان روز ٹیں کرتے ہیں, کاغذات بھی پڑھ لیا کریں. عدالت میں جب آپ کا ایڈوکیٹ جنرل دفتر کا ایک ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوا, اس کو آپ نے کھوکھر برادران کے کیس کا بریف کیوں نہیں کیا؟ اس نے عدالت میں وہ باتیں کیوں نہیں کی جو آپ کیمروں کے سامنے کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. اسی طرح جو عدالتی آرڈر موجود ہیں, عدالت میں آپ دفاع کرتے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, شواہد نہیں ہے. سیالکوٹ کی کارروائی کی, جہاں پہ کارروائی کی وہ زمین بھی اس شخص کی, وہ پارک بھی اس شخص کی ذاتی ملکیت, پرائیویٹ پراپرٹی, وہ دفتر بھی اس شخص کا اپنا, اور اس میں نقشے کے اندر چھوٹی موٹی ارریگولیرٹی پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے گرا دیا. وہ دن دور نہیں ہے جب بلڈوزر بنی گالا کا رخ کریں گے اور اس 300 کنال کے محل میں جہاں آپ رہتے ہیں, جس کا خرچہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جاتا ہے, جو چینی چوری کرتا ہے آپ کے خرچے اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہا ہے, جو آٹا چوری کرتا ہے آپ کے خرچے اٹھاتا ہے, جو ادویات چوری کرتا ہے وہ آپ کے خرچے اٹھاتا ہے. گویا آپ نے یہ جتنے بڑے سکینڈل آئے ہیں, آٹا, چینی, ادویات, LNG, گیس, بجلی, ان سے پیسے آپ کے لوگوں نے کما کے آپ پہ ہی لگائے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دھرنے فنڈ کیا کرتے تھے, جن کے جہازوں میں آپ سیر کیا کرتے تھے, اب آپ ان کو پیسے واپس کر رہے ہیں, اور اب وہ آپ کو پیسے واپس کر رہے ہیں, اور وہ آپ کے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کمائی کر کے آپ کو واپس کما کے دے رہے ہیں. اور آپ کے باورچی خانے کا خرچہ تو خیر وہ تو آپ کرکٹ میں بھی تھے تو آپ نے کبھی باورچی خانے کا خرچہ خود نہیں اٹھایا تھا, وہ کوئی نہ کوئی آپ کا فائنینسر آپ کے ساتھ ہوتا تھا, آپ نے کبھی بٹوا نہیں رکھا زندگی کے اندر. تو یہ وہ شخص ہے جو جس کی وجہ سے آپ کی آج دوائیاں مہنگی ہیں, بجلی اور گیس کے بل مہنگے ہیں, اور پرسوں بے شرمی سے کہا کہ مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے, ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. عوام کو بیوقوف مت سمجھیے, عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کے MNA, MPA, آپ کی سیاسی جماعت کے اراکین گلی محلوں میں نکلیں گے تو یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہاں سے یہ نکل سکیں یا محفوظ طریقے سے وہاں سے گزر سکیں. عوام کی آنکھوں میں غم و غصہ ہے, آپ کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آپ کے حساب کے دن آنے والے ہیں. انشاءاللہ NRO نہیں دیں گے, نہیں چھوڑیں گے.